حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما پاک ارشاد فرماتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل ارأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. تم دیکھتے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اگر نازل فرماتے تو اللہ کی خشیت سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن یہ اعجاز بھی قلب مصطفیٰ کو کی حاصل گئے کہ اس قرآن کے لیے ضرب بن گیا. لیکن غور کرنے کا مقام یہ ہے میری ملت کے نوجوانوں، یہ وہی قرآن ہے جسے فاروق اعظم نے سنا تو آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، ایمان لانے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن یہ آج کے کیسے مسلمان ہیں کہ نہ تو یہ قرآن سنتے ہیں نہ ہی کسی عذاب سے ڈرتے ہیں. بڑا عجیب حال ہے مسلمانوں کا میری ملت کے نوجوانوں. لکھتے ہیں کہ ایک صاحب صبح صبح میرے پاس آئے، کسی مولانا کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ مولانا صاحب چلیے. میں نے کہا خیر تو ہے؟ کہا الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے. مولانا کہتے ہیں کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں کانوں میں اذان و تکبیر کہنی ہے. یہ وہی مسلمان ہیں، یہ وہی مسلمان ہیں جو اپنی اولاد کے کانوں میں اذان و تکبیر بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، پھر وہ بھی مولانا کو ہی پڑھنی پڑتی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اذان پڑھے تو بھی مولانا، نماز پڑھائے تو بھی مولانا، نماز جنازہ پڑھائے تو بھی مولانا، نکاح پڑھائے تو بھی مولانا. لیکن پھر بھی ہم سے یہ گلہ رہتا ہے کہ ہم وفادار نہیں ہیں. ساری عمر مولانا کو گالیاں دینے والا، ساری عمر مولانا کو برا بھلا کہنے والا، ساری عمر مولانا کو معیوب سمجھنے والا، جب مرتا ہے نا تو پھر نماز جنازہ مولانا ہی پڑھتا ہے. جانتے ہیں پھر اس کے بعد جب مولانا جناز نمازہ پڑھتے ہیں نا، اس کے بعد مولانا یہ دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ یہ مجھے برا بھلا کہتا تھا اس کو عذاب دے دے، بلکہ مولانا پھر بھی ہاتھ اٹھا کر کہتا اللہم اغفر، مولا اس کی بخشش فرما. پھر بھی مولانا کہتا ہے اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے. خیر میں اس موضوع پر نہیں جانا چاہتا، پھر تھوڑا مسئلہ لمبا ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ پھر میں اس کے ساتھ اپنے ان کے گھر پر چلا گیا. میں نے دیکھا بچہ بڑا خوبصورت ہے، بچہ بڑا خوبصورت ہے، چوڑی چوڑی پیشانی والا، نیلی نیلی آنکھوں والا، تیکھی تیکھی ناک والا، پتلے دبلے ہونٹوں والا، سرخ سفید حسین و جمیل. میں نے جا کر کے اذان و تکبیر پڑھی. اذان و تکبیر پڑھنے کے بعد میں نے پوچھا کہ صاحب اسے کیا بناؤ گے، صاحب اسے کیا بناؤ گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب اس کو تھاجدار صاحب بنائیں گے. حسب دستور 1 سال گزرنے کے بعد وہ کہتے ہیں پھر وہی شخص واپس آیا، آ کر کہنے لگا کہ مولانا صاحب چلیے. کہتے پھر کیا ہوا؟ کہتے اللہ نے ایک اور فرزند عطا فرمایا. 1 سال گزر جانے کے بعد جب دوسرا فرزند عطا فرمایا، وہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ چلا گیا. میں نے جا کر کے اذان و تکبیر پڑھی، بچہ اس سے بھی بڑا خوبصورت تھا، ان کے ساتھ چلا گیا. اذان و تکبیر کے بعد میں نے پوچھا صاحب اسے کیا بناؤ گے؟ کہا اسے حوالدار صاحب بنائیں گے. تیسرا بچہ پیدا ہوا، وہ کہتے ہیں اب اسے تحصیلدار صاحب بنائیں گے. چوتھا بچہ پیدا ہوا، قدرت خدا کی اپاہج، رنگ کا کالا، ہونٹ موٹے، منہ سے بھینگا، ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے. وہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ چلا گیا. وہ صبح صبح دال کے جیسا منہ لے کر کے آ کر کہنے لگے مولانا صاحب چلیے. جب مولانا گئے اذان و تکبیر کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے حسب دستور پوچھا کہ صاحب 3 بچوں کی تو میں نے اذان و تکبیر پڑھی ہے، اس وقت بھی میں نے پوچھا ہے کہ صاحب انہیں کیا بناؤ گے؟ تو جواب یہی ملا کہ کسی کو تحصیلدار صاحب بنائیں گے، کسی کو حوالدار صاحب بنائیں گے. اب یہ چوتھا بچہ پیدا ہوا ہے، اپاہج ہے، بالکل جس کو معاشرے نے دھتکار دیا ہے، ایسا بچہ ہے. وہ کہتے ہیں صاحب اسے کیا بناؤ گے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کو مدرسے میں داخلہ دلوائیں گے، یہ حافظ قرآن بنائیں گے. مدرسے میں داخلہ دلائیں گے، یہ حافظ قرآن بنائیں گے. لیکن قدرت خدا کی آپ دیکھ لیں، جس بچے کو معاشرے نے دھتکار دیا ہو، گری ہوئی نظر سے دھتکار دیا ہو، اللہ نے اسے حافظ قرآن بننے کے لیے چن لیا. اللہ نے اسے حافظ قرآن بننے کے لیے چن لیا. جب وہ حافظ قرآن بنا، مصلی امامت پر گیا، تو پھر وہ حوالدار صاحب بھی اس امام صاحب کے پیچھے گئے، اس تحصیلدار صاحب بھی اس کے پیچھے گئے. پھر اگر پرائم منسٹر بھی آ جائے تو پھر بھی اس امام صاحب کے پیچھے گئے. جہاں پر اس امام صاحب کے قدم آئے
وہاں پر اس پرائم منسٹر تحصیلدار صاحب کے سر آئے اور پھر وہ بھینگا بچہ حافظ صاحب، پھر جہاں پر وہ سب مقتدی، یہ ان سب کا مقتدا، سبق پر پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے دنیا کام، دنیا کی امامت کا۔ حافظ قرآن کی بہت بڑی شان ہوتی ہے۔ کل جب بروز محشر کے دن اللہ پاک فرمائے گا حافظ صاحب وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جس طرح دنیا کو قرآن سنایا کرتا تھا آج مجھے بھی قرآن سنا، جس طرح دنیا میں لوگوں کو قرآن سنایا کرتا تھا ٹھہر ٹھہر کر، اسی طریقے سے پھر مجھے بھی سنا، اور قرآن سناتا جا، جنت کے زینے چڑھتا جا، جہاں پر تیرا قرآن ختم ہوگا وہیں پر تیرا ٹھکانہ ہوگا، جنت کے زینے چڑھتا جا۔ اور ہاں صرف وہاں پر وہ اکیلا نہیں رہے گا، اس کے ساتھ میں 14 وہ افراد رہیں گے اس کے خاندان کے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ بھی ان کے ساتھ رہیں گے۔ اس حافظ صاحب کے صدقے وہ 14 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی وہ بھی اس حافظ صاحب کے ساتھ رہیں گے۔ اور پھر جب بروز محشر کا میدان ہوگا، یوں حشر کا سٹیج لگا ہوگا، اس وقت اس حافظ قرآن کے والدین جب آئیں گے جو تو نور کا تاج پہن کر آئیں گے، نور کا تاج پہن کر آئیں گے، تو اس وقت لوگ کہیں گے یا اللہ یہ کون ہے؟ پیغمبر ہے، رسول ہے؟ فرمائے گا نہیں۔ شہید ہے؟ فرمائے گا نہیں، یہ اس حافظ قرآن کے والدین ہیں، یہ اس حافظ قرآن کے والدین ہیں جن کے حافظ قرآن کی جن کے والدین کی شان یہ ہے۔ حافظ قرآن اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے محلے کے اندر بھی 5-6 بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن سیکھے اور سکھائے۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ انگریزی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، انگریزی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور انگریزوں کا تو ان کا تو حال پھر یہ ہے، ان سے پوچھا جائے نا کہ جب پھر تم قبر میں رکھے جاؤ گے نا فرشتے تم سے عربی میں سوال کریں گے، تم پھر وہاں کیا جواب دو گے؟ یا پھر تمہارے اگر کوئی فوت ہو جاتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے، تو پھر پیچھے کیا پڑھ کر ایصال ثواب کرتے ہو؟ ABCD وغیرہ پڑھ کر ایصال ثواب کرو گے کیا ایصال ثواب کرو گے اس وقت؟ جانتے ہیں اس وقت آپ کیا پڑھ کر ایصال ثواب کرو گے؟ اور کئی لوگوں کو تو انگریزی کا ایسا ہوتا ہے کہ ہر بات کا جواب انگریزی کے اندر۔ سر آپ رہتے کہاں ہیں؟ جی کوارٹر۔ سر آپ پہنتے کیا ہیں؟ جی سواٹر۔ سر آپ کھاتے کیا ہیں؟ جی ٹماٹر۔ سر آپ پیتے کیا ہیں؟ جی واٹر۔ یہ ٹر کبھی ٹیلی ویژن پر آ جائے تو گھنٹوں جان نہیں چھوڑتی ہے۔ سب رہنمایان عربی اسلام عربی کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے قرآن کو عربی کے اندر نازل فرمایا، ہم نے قرآن کو عربی کے اندر نازل فرمایا۔ یا اللہ تو نے قرآن کو عربی میں کیوں نازل فرمایا؟ تجھے انگلش نہیں آتی یا تجھے دیگر زبانیں نہیں آتی؟ یا اللہ تو ہر زبان کا خالق و مالک ہے، پھر تو نے قرآن کو عربی میں کیوں نازل فرمایا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرا محبوب عربی ہے، میرے محبوب کی میٹھی زبان عربی ہے، اور جنتیوں کی بولی بھی عربی ہے، اسی لیے قرآن عربی کیا ہے، میرا محبوب عربی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم 3 وجوہات پر عربوں سے محبت کرو، 3 وجوہات پر عربوں سے محبت کرو۔ وہ 3 وجوہات کون سی ہے؟ ایک تو تمہارا محبوب عربی ہے اور قرآن عربی کے اندر ہے، اور جنتیوں کی بولی بھی عربی کے اندر۔ وہ معزز تھے زمانے کے اندر، مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے، تاریخ قرآن ہو کر درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا تو یہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔